How are you? My name is Fazan, and today the topic is basic terms and the structure of C program. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے ہم بیسک ٹرمز جو ہیں وہ کچھ ہم ڈسکس کریں گے، جس کے اندر سورس پروگرام ہے، آبجیکٹ پروگرام ہے، لنکر ہے اور لوڈر ہے. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سورس پروگرام جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں. جب بھی کوئی پروگرام ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھا جاتا ہے، کس کے اندر؟ ہائی لیول لینگویج کے اندر. یہ اس کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں. ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھا جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سورس پروگرام کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی ہائی لیول لینگویجز ہیں ان کے اندر جو بھی پروگرام جو ہے وہ لکھا جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سورس پروگرام کہیں گے. تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سورس پروگرام جو ہے وہ کبھی بھی کمپیوٹر کے اندر ڈائریکٹلی رن نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ کمپیوٹر جو ہے اس کی اپنی نیٹیو لینگویج جو ہے وہ مشین لینگویج ہے. کمپیوٹر مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے ڈائریکٹلی ہائی لیول لینگویج، کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی پروگرام لکھے جائیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم سورس پروگرام کہیں گے. تو سورس پروگرام کے اندر جتنے بھی پروگرام لکھے جاتے ہیں وہ انگلش لینگویج کے اندر لکھے جاتے ہیں. تو انگلش جو ہے وہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. اس کے لیے اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا کس کے اندر؟ مشین لینگویج کے اندر. پھر وہ ڈائریکٹلی اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا پروگرام کو. ادروائز کمپیوٹر جو ہے وہ سورس پروگرام کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. اس کے لیے جو سورس پروگرام سے مشین کوڈ کے اندر چینج کرتے ہیں، اس کے لیے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹرانسلیٹر کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ سیکنڈ ٹرم ہم یہاں پہ جو ڈیفائن کریں گے وہ کیا ہے؟ آبجیکٹ کوڈ. آبجیکٹ کوڈ کیا ہے؟ آبجیکٹ کوڈ ایک ایسا پروگرام جو کہ مشین کوڈ کے اندر کنورٹ ہو یا مشین کوڈ کے اندر لکھا گیا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ پروگرام کہتے ہیں یا آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اوپر بات کی ہے کہ ہائی لیول لینگویج کے اندر جو چیز لکھی جاتی ہے اس کو ہم سورس پروگرام کہتے ہیں. تو سورس پروگرام کو جب کمپائلر کنورٹ کرتا ہے آبجیکٹ کوڈ کے اندر، تو آبجیکٹ کوڈ کے اندر جب وہ کنورٹ کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنا بھی کوڈ ہے وہ کس کے اندر کنورٹ ہو چکا گا؟ وہ کنورٹ ہو چکا ہوگا مشین کوڈ کے اندر کنورٹ ہو چکا ہوگا. تو جب مشین کوڈ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا تو کمپیوٹر کی نیٹیو لینگویج جو ہے وہ تو مشین لینگویج ہے. اس کا مطلب ہے کہ آبجیکٹ کوڈ یا مشین کوڈ جو ہے کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اس لیے وہ اس کو ڈائریکٹلی رن بھی کرے گا، ڈائریکٹلی جو ہے وہ چلا دے گا اس کو. تو سورس پروگرام سے جب بھی ہم کنورٹ کرتے ہیں آبجیکٹ کوڈ کے اندر تو اس کے اندر ٹرانسلیٹر استعمال ہوتا ہے. اور آبجیکٹ کوڈ کیسے بنتا ہے؟ جب کمپائلر سورس پروگرام کو کمپائل کرتا ہے، کمپائل کرنے کے بعد اس کے اندر چیک کرتا ہے کوئی ایرر تو نہیں ہے. اگر ایرر نہیں ہے تو پھر وہ کس کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے؟ آبجیکٹ کوڈ کے اندر کر دیتا ہے آفٹر لنکنگ پروسیس. اور لنکنگ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم نیکسٹ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از لنکر، کہ لنکر جو ہے اس کا کیا کام ہے. نیکسٹ یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں لنکر. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جب بھی سورس پروگرام کو کنورٹ کرتا ہے آبجیکٹ کوڈ کے اندر تو اس کے اندر کمپائلر جو ہے کمپائل ایک تو ایرر چیک کرے گا، کوئی سینٹیکس ایرر تو نہیں ہے. کرنے کے بعد لنکر کے ذریعے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے اس کے اندر ایگزیکیوٹیبل فائل کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لنکر جو ہے ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ کمپائلنگ کے ذریعے کیا کرتا ہے کہ آبجیکٹ فائل کو ایڈیشنل لائبریری فائل کے ساتھ لنک کرتا ہے. اب ایڈیشنل لائبریری فائلز کیا ہیں؟ لائبریری فائلز جب بھی اسٹوڈنٹس ہم کوئی پروگرام لکھتے ہیں، اس پروگرام کے اندر ہم کچھ فنکشن استعمال کرتے ہیں تو ہم صرف فنکشن کا نیم لکھتے ہیں. جیسے ہم اس کے اندر ایک فنکشن استعمال کرتے ہیں، اسکین ایف. ٹھیک ہے، یہ اسکین ایف کیا ہے؟ ایک فنکشن ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہمیں یوزر سے ان پٹ لے کے دیتا ہے.
اب کیسے لے کے دیتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی کوڈنگ جتنی بھی ہوگی وہ کس کے اندر ہوگی، وہ ایڈیشنل لائبریری فائلز کے اندر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ نے کوئی پروگرام لکھنا ہے، پروگرام کے اندر جب آپ کوئی فنکشن استعمال کریں گے تو کمپائلر کیا کرے گا، لنکر کے ذریعے جتنی بھی ایڈیشنل لائبریری فائلز ہوں گی ان کو آبجیکٹ فائل کے ساتھ کیا کر دے گا، لنک اپ کر دے گا، تاکہ جو ہم نے فنکشن استعمال کیا ہوا ہے وہ فنکشن جو ہے ایڈیشنل لائبریری کے ذریعے پرفارم کر سکیں۔ اور جب یہ لائبریری فائلز آبجیکٹ فائل کے ساتھ لنک ہو جاتی ہیں تو یہ کس کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں، یہ کنورٹ ہو جاتی ہے فائل ایگزیکیوٹیبل فائل، جس کا اگر آپ دیکھیں .exe اس کی پہچان ہے ایگزیکیوٹیبل فائل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکیوٹیبل فائل جب ایگزیکیوٹیبل فائل کے اندر چینج ہو جاتی ہے، جب کوئی بھی سورس پروگرام ایگزیکیوٹیبل فائل کے اندر چینج ہو جاتا ہے تو وہ کمپیوٹر کے اندر ڈائریکٹلی رن ہو سکتا ہے آفٹر لنکنگ پروسیس، یعنی کہ جب لنکنگ پروسیس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے، آبجیکٹ فائل کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو ہے کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹلی، کمپیوٹر کے اندر یہ فائل ڈائریکٹلی رن ہو سکتی ہیں، کیونکہ جتنی بھی لائبریری فائلز ہیں، لائبریری فائلز لنکر سافٹ ویئر کے ذریعے وہ کیا کر دیتا ہے، لائبریری فائلز کو آبجیکٹ فائل کے ساتھ لنک کر دیتا ہے، اور جب یہ فائلز آپس میں لنک ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پروگرام اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی فنکشنلٹی اس کے اندر، جتنی بھی انسٹرکشنز اس کے اندر دی گئی ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے وہ کام کر کے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹرم آ جاتی ہے لوڈر۔ لوڈر نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک چیز کو دوسری جگہ سے لے کے ایک چیز کو دوسری جگہ پہ شفٹ کر دینا۔ تو جب آپ کے پاس کوئی پروگرام لکھا ہے، لوڈر بھی ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے، یہ کیا کرتا ہے کہ جو ایگزیکیوٹیبل فائل ہوتی ہے اس فائل کو میموری کے اندر لے کے جاتا ہے، یعنی کہ ریم کے اندر لے کے جاتا ہے تاکہ اس کو رن کر سکیں، تاکہ سسٹم جو ہے اس کو رن کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کوئی پروگرام بنائیں گے، پروگرام بنانے کے بعد لوڈر کے ذریعے وہ کیا ہوگا، وہ ایگزیکیوٹ جو فائل ہوگی وہ کس کے اندر لوڈ ہو جائے گی، وہ میموری کے اندر لوڈ ہو جائے گی، جتنا بھی اس کا ڈیٹا ہوگا وہ سارا کا سارا میموری کے اندر لوڈ ہو جائے گا، اور جیسے جیسے فائل ایگزیکیوٹ ہوتی جائے گی ویسے ویسے میموری میں سے ڈیٹا آگے فردر پروسیس ہوتا جائے گا۔ اس کے لیے جو شارٹ کٹ کی استعمال کی جاتی ہے ٹربو سی کے اندر، کمپائلر کے اندر، وہ ہمارے پاس ہے Ctrl+F9۔ Ctrl+F9 کیا کرتا ہے، یہ پروگرام کو لوڈ بھی کر دیتا ہے، لوڈ کرنے کے بعد اس کو رن بھی کر دے گا۔ تو یہاں تک اسٹوڈنٹس ہم نے جو بیسک ٹرم سمجھی ہیں وہ کون کون سی ہیں، ایک سورس پروگرام ہے، سورس پروگرام کے بعد ہم نے پڑھا آبجیکٹ پروگرام، آبجیکٹ پروگرام کے بعد ہم نے لنکر پڑھا، کیونکہ سورس پروگرام سے جب آبجیکٹ کوڈ کے اندر چینج ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد لنکر کیا کرتا ہے، لنکر آبجیکٹ فائل کو لنک کر دیتا ہے ایڈیشنل لائبریری فائلز کے ساتھ۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ ایڈیشنل لائبریری فائلز کمپائلر کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایڈیشنل لائبریری فائلز کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، کیسے وہ اس کو اس کے ساتھ لنک کرے گا۔ تو نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ ہوگا اس کے اندر ہم جو ٹرمز پڑھیں گے اس کے اندر یہی بتایا جائے گا کہ جو لائبریری فائلز ہیں وہ کس طرح انسٹرکشنز کے ساتھ، انسٹرکشن جو آپ نے پروگرام لکھا ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ نے فنکشن استعمال کیے ہوتے ہیں وہ کیسے آپس میں لنک اپ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیسک سٹرکچر جو ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ ہم بیسک سٹرکچر کے اندر ہی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی ایسی ٹرم ہے جس کے ذریعے پروگرام جو ہے وہ لائبریری فائل کے ساتھ لنک اپ ہوتا ہے، آبجیکٹ فائل جو ہے وہ لائبریری فائل کے ساتھ کیسے لنک اپ ہوتی ہیں۔ تو بیسک سٹرکچر کے اندر جب بھی ہم پروگرام لکھتے ہیں تو اس کے دو طرح کے سٹرکچرز ہیں، دو پارٹ ہیں سٹرکچر کے، ایک ہے اس کے اندر پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے مین فنکشن ود سی اسٹیٹمنٹ۔ تو اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کو کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کیا ہوتے ہیں۔ پری، یہاں پہ ہم پہلے اس ورڈ کا میننگ جانتے ہیں، پری پروسیسر، پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے، پروسیسر اس کے اوپر کوئی بھی پروسیسنگ کرنا، کوئی بھی اس کے اوپر لاجک جو ہے وہ لگانا، عمل کرنا تاکہ وہ کنورٹ ہو جائے چیز انفارمیشن کے اندر۔ تو پری پروسیسر ایسی انسٹرکشن جو کہ
ایکچوئل پروگرام رن ہونے سے پہلے ضروری ہیں ان کو پڑھنا. ٹھیک ہے. جب بھی ہم کوئی پروگرام لکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو انسٹرکشن لکھی جاتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز. اب یہاں پہ ڈائریکٹیوز کا ورڈ استعمال ہے. ڈائریکٹیوز مطلب جیسے ہم فولڈر بنا لیتے ہیں نا ڈفرینٹ چیزوں کے، ہم بنا لیتے ہیں آڈیو کا ہے اس کے اندر آڈیو ہم نے رکھی ہوتی ہیں فائلز، امیجز کا ہے اس کے اندر ہم نے امیجز رکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ویڈیو ہے تو اس کے اندر ہم نے ویڈیوز رکھی ہوتی ہیں. تو جب ہم کوئی کمپائلر انسٹال کرتے ہیں تو اس کے اندر لائبریری فائلز ہوتی ہیں. ہر لائبریری کی اپنی اپنی ڈائریکٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم بات کریں ان پٹ آؤٹ پٹ فنکشن کی تو اس کی ایک علیحدہ ڈائریکٹیو ہوگی. ٹھیک ہے. پھر ہم بات کر دیتے ہیں میتھ کے فنکشنز کی تو میتھ کے فنکشن کی علیحدہ ڈائریکٹیو ہوگی. وہ ہمیں پہلے ایکسپلین کرنی پڑتی ہیں، انسٹرکشن کے ذریعے ہمیں پہلے بتانا پڑتا ہے کہ ہم کون کون سی ڈائریکٹیو یوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ کمپائلر کو پتہ ہو، وہ پھر اس ڈائریکٹیو کے مطابق جو ہے پروگرام کو چیک کرے، اس کے اندر ایرر چیک کرے اور اس کو کنورٹ کرے کس کے اندر؟ آبجیکٹ پروگرام کے اندر یا ایگزیکیوٹیبل فائل کے اندر. تو یہاں پہ جب بھی ہم نے پری پروسیسر ڈائریکٹیو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو انسٹرکشن کیسے لکھی جاتی ہیں؟ تو اس کے لیے جو ہیش سمبل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہیش سمبل ہے، اونلی جسٹ ہیش سمبل استعمال کیا جاتا ہے. جب بھی ہم نے کوئی پری پروسیسر ڈائریکٹیو استعمال کرنی ہے تو سب سے پہلے انسٹرکشن لکھنے سے پہلے ہیش سمبل جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. جب آپ ہیش سمبل استعمال کریں گے تو کمپائلر کو پتہ ہوگا کہ اس نے کون سے ایکشنز پرفارم کرنے، جیسے کہ ہم پہلے بھی اس کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیو کے اندر کہ یہ ایسی انسٹرکشنز ہیں جو پہلے لکھی جاتی ہیں اور ایکچوئل پروگرام جو ہے وہ بعد میں لکھا جاتا ہے. ڈائریکٹیوز پہلے کیوں لکھی جاتی ہیں؟ کیونکہ ڈائریکٹیوز کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ فنکشنز جو ہے وہ ایکسپلین کیے ہوتے ہیں. اور جب ہم نے وہ فنکشنز استعمال، اگر ہم نے ان پٹ آؤٹ پٹ فنکشن استعمال کرنے تو ہمیں پہلے بتانا پڑے گا کہ یہ کون سی ڈائریکٹیو کے اندر فنکشن پڑے ہوئے ہیں تاکہ کمپائلر کو وہ پاتھ مل جائے اور وہاں سے وہ اس کے مطابق جو آپ کا پروگرام لکھا ہوا ہے پروگرام کو اس کے مطابق کمپائل کر سکے، ڈائریکٹیوز کی فائلز کے مطابق جو ہے وہ کمپائل کر سکے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کے اندر کون کون سی مزید ڈائریکٹیوز جو ہے وہ آتی ہیں. دو طرح کی ڈائریکٹیوز اس کے اندر آتی ہیں. ایک ڈائریکٹیو ہے اس کے اندر انکلیوڈ ڈائریکٹیو. ٹھیک ہے. ایک ڈائریکٹیو ہے انکلیوڈ ڈائریکٹیو اور دوسری کون سی ہے؟ دوسری اس کے اندر آ جاتی ہے ڈیفائنڈ ڈائریکٹیو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب دو طرح کی ڈائریکٹیو استعمال کی جاتی ہیں، ایک ڈیفائنڈ ڈائریکٹیو اور ایک انکلیوڈ ڈائریکٹیو. انکلیوڈ ڈائریکٹیو دیکھتے ہیں کہ انکلیوڈ ڈائریکٹیو کا کیا مقصد ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو انکلیوڈ ڈائریکٹیو جو ہے وہ لائبریری کا ایکسیس دیتی ہیں. ایکسیس کیا دیتی ہیں؟ مطلب اس کے اندر ایکسیس دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کون سا فنکشن استعمال کیا ہوا ہے اور اس فنکشن کے لحاظ سے کمپائلر جو ہے فائل کو کنورٹ، آپ کے پروگرام کو کنورٹ کرے گا، انسٹرکشن کی جانچ پڑتال کرے گا، انسٹرکشنز کے اندر ایرر چیک کرے گا، کون کون سا فنکشن آپ نے استعمال کیا ہوا ہے، کیا اس کی لائبریری فائل کا بھی آپ نے ایکسیس دیا ہے کہ نہیں دیا، وہ چیز اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے بتانی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے یہ کس کا ایکسیس دیتی ہیں؟ یہ لائبریری کا ایکسیس دیتی ہیں. لائبریری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کے فنکشن جو ہیں وہ ڈیفائن کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ریزرو ورڈز یا فنکشنز جو ہیں، ایک تو یوزر ڈیفائن فنکشنز ہوتے ہیں اور ایک فنکشن جو ہیں وہ پہلے سے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پری ڈیفائن فنکشنز، تو پری ڈیفائن فنکشن جو ہیں ان کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ انکلیوڈ ڈائریکٹیوز کا استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ اگر ایگزامپل دیکھیں، ایگزامپل اس کا سنٹیکس پہلے دیکھیں. سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں ریزرو ورڈ یوز کرتے ہیں ہیش انکلیوڈ، پھر اس کے بعد ہم ہیڈر فائل کا نام لکھیں گے. ہیڈر فائلز وہ فائلز جن کے ذریعے ہم لائبریری کو ایکسیس کریں گے. اب یہاں پہ دو طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے لکھنے کا اور دوسرا طریقہ یہ ہے. آپ اینگل بریکٹ کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ڈبل کوٹیشنز کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیڈر فائلز کو. تو یہاں پہ ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل کے اندر ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو فنکشن استعمال کیا گیا ہے، جو ہیڈر فائلز اور استعمال کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ STDIH.
اب یہ جو ہیڈر فائل ہے یہ کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ استعمال کی جاتی ہے ان پٹ کے لیے، ان پٹ یا آؤٹ پٹ کے لیے، ٹھیک ہے، ان پٹ یا آؤٹ پٹ کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کمپائلر پروگرام کو کمپائل کرے گا تو سب سے پہلے یہ انسٹرکشن کو پڑھے گا، جو ایکچوئل پروگرام ہے اس کو تو بعد میں پڑھے گا، لیکن سب سے پہلے وہ اس جو پری پروسیسڈ ڈائریکٹیوز ہیں ان کو پڑھے گا۔ جب وہ پری پروسیسڈ ڈائریکٹیو کو پڑھے گا پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا، اس ڈائریکٹیو کے اندر چلا جائے گا، وہاں پہ فنکشن دیکھے گا جو ہم نے پروگرام کے اندر استعمال کیے ہوں گے۔ scanf استعمال کیا ہے وہ scanf کی فائل جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ printf استعمال کیا ہے، printf آؤٹ پٹ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ printf جو ہے کیا بول رہا ہوں، printf میں ورڈ بول رہا ہوں printf جو ہے اس کی جو فنکشنلٹی ہوگی وہ اس پروگرام کے ساتھ کیا کر دے گا، لنک کر دے گا، وہ پروگرام جو آپ نے لکھا ہوگا۔ نیکسٹ اس کے اندر ڈائریکٹیو ڈیفائن ڈائریکٹیو ہے۔ ڈیفائن ڈائریکٹیو جب بھی ہم نے پروگرام کے اندر کوئی کانسٹنٹ ڈیفائن کرنا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایکسپریشن ہے، چاہے وہ ایک ویلیو ہے، لیکن کانسٹنٹ ویلیو جو ہے یا کانسٹنٹ ایکسپریشن کے ذریعے ہم نے کچھ ڈیفائن کرنا ہو تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں، ہیش ڈیفائن ڈائریکٹیو کو استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم یہ استعمال کر لیتے ہیں تو آئیڈینٹیفائر کو جب ویلیو جو ہے وہ اسائن کر دی جاتی ہے تو ڈیورنگ ایگزیکیوشن اس کا نیم جو ہم نے کانسٹنٹ ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کا نیم ہم چینج نہیں کر سکتے۔ ہم اسی نیم سے جہاں پہ ہم اس کا نیم استعمال کریں گے وہ جو ویلیو آپ نے ڈیفائن کی ہوگی وہی ویلیو آگے دے گا۔ کیسے؟ یہاں پہ ایک ہم نے اگزامپل لی ہے، اس کی اگزامپل کیا ہے، جیسے یہ یہاں پہ اگزامپل ہے، ہم نے ریزرو ورڈ تو یوز کیا ہے ڈیفائن، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے انکلیوڈ یوز کیا تھا، ٹھیک ہے، پہلے جو ہم نے اگزامپل پڑھی۔ یہاں پہ ہم نے کانسٹنٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کون سا ورڈ یوز کیا ہے، ہیش ڈیفائن یوز کیا ہے۔ ہیش ڈیفائن یوز کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک آئیڈینٹیفائر یوز کیا ہے جس کا نام ہے پائی، پائی کی ویلیو کیا ہوتی ہے 3.14۔ یہ ہم نے ایک ڈائریکٹیو کے اندر ہم نے انسٹرکشن کے اندر ایک ڈائریکٹیو جو ہے وہ ڈیفائن کر دی، ٹھیک ہے۔ اب پائی کیا ہے، ایک آئیڈینٹیفائر ہے، اس کی ویلیو کیا ہے 3.14۔ ہم نے ایک دفعہ ڈیفائن کر دیا، اس کے بعد جب پروگرام رن ہوگا جہاں جہاں پہ ہم نے اس آئیڈینٹیفائر کو، یہ جو آئیڈینٹیفائر ہے اس آئیڈینٹیفائر کو استعمال کیا ہوگا، اس کی ویلیو کیا ہوگی 3.14، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ ہم نے آئیڈینٹیفائر یوز کیا ہوگا وہ ویلیو کیا دے گا، دوسرے آئیڈینٹیفائر کو 3.14 دے گا، یا ہم کسی ایکسپریشن کے اندر استعمال کریں گے تو اس کی ویلیو کیا ہوگی 3.14، اس کا نام جو ہے ہم چینج نہیں کر سکتے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہم نے بیسک اسٹرکچرز کے اندر دو پارٹ پڑھے تھے، ایک مین پروگرام تھا اور دوسرا پہلا جو ہم نے پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے اس کو ہم نے آج اس لیکچر کے اندر کور کیا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر مین پروگرام۔ تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ جتنا بھی لیکچر دیا گیا ہے اس میں آپ کو کافی ہیلپ فل ہوگا، آپ کے لیے کافی اس کے اندر مزید انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ کوئی بھی کویشچن ہوگی، کوئی کیوری ہوگا وہ آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر جو ہے وہ ریٹرن کیا جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اور نیکسٹ لیکچر کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم حاضر